السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خلافت راشدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسلامی دنیا 313 پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب۔ حضرت عمر بن خطاب کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، البتہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر 40 سال سے کچھ کم تھی۔ اس حساب سے وہ عام الفیل کے 13 سال بعد اور حرب فجار یعنی عربوں کے کچھ مہینے ایسے تھے جن میں وہ جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ یہ جنگ انہی حرام مہینوں میں ہوئی، اسی لیے اسے حرب فجار برائی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ دو عرب قبیلوں قریش اور کیس کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ کے 4 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ عیسوی حساب سے ان کا سن پیدائش قریباً 571 عیسوی بنتا ہے۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے اور لقب فاروق، کنیت ابو حفظ، لقب و کنیت دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق آپ نے بعثت نبوت کے 6 سال ہجرت سے 4 سال قبل ذوالحج کے مہینے میں اسلام قبول کیا۔ ابتدائی زندگی آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ آپ کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ شہر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار مکہ کو مجموعے میں خطاب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا۔ رسول کریم نے آپ کے حوالے سے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس راستے پر عمر ہو وہاں سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ دور خلافت مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کا انتخاب کرنا ضروری سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید اور دوسرے اصحاب رسول کے مشورے سے حضرت عمر بن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ کی بیعت کا سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ حضرت عمر اہل ایمان کے ساتھ اولاد سا برتاؤ کرتے تھے، انہیں ہر دم خوش دیکھنا چاہتے تھے، ان کے دکھوں کا اس طرح مداوع کرتے تھے جس طرح ایک باپ کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے کئی امراض پھیل گئے، کئی لوگ چل بسے اور کئی بیمار پڑ گئے۔ آپ مریضوں کا علاج، معالجہ اور مردوں کی تجہیز و تکفین خود کراتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی کوچوں میں چکر لگاتے اور اپنی رعایا کی خبری گیری کرتے، اور اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا پاتے تو خود اس کی مدد کرتے۔ عدل فاروق کی ضرب المثل مانا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر میں حد درجہ اللہ تعالیٰ کا خوف پایا جاتا تھا۔ آپ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں۔ عہد فاروق میں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں اور مصر و شام کے علاقے بھی اسلامی ریاست کے ماتحت ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور فہم و فراست کا نتیجہ تھی۔ ان کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے میں پھیل گئی۔ وفات آپ کی عمر کے بارے میں 53 سے لے کر 63 سال تک کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت 10 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ وہ 26 ذوالحج 23 ہجری کے فجر ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے مسجد نبوی میں آئے۔ ابھی صفیں سیدھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے عیسائی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس نے 6 وار کیے، ایک زیر ناف لگا جو مہلک ثابت ہوا۔ جمعرات 27 ذوالحج کی صبح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔